اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ آج کا موضوع خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی عظمت۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر عمارت کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاکستر ہو جاتا۔ اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشت ناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا کی وجہ سے آنکھوں پر پری چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھیں، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نوعمر لڑکا تھا، بلکہ اس دلیر شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کے ہیبت ناک توہمات بٹھا دیے گئے اور یہ انہی توہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی کوفتوں اور اسرار و رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کہن پرخوت داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا ہو، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص پرہتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی جس کے بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کی دونوں اطراف میں تانبے کے منقش چراغ روشن تھے اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے۔ سرنگ کی دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں جب کبھی ہوا پورے زور سے داخل ہوتی تو ایسی ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان رشیوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا اور سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے، مبادا ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ نظر بھر کر پرہتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں اس کے کانوں میں آ رہی تھیں اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائے ہی اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پرہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پرخود سے ہم کلام ہوا ہے اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا۔ چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا۔
دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ سرسبز و شاداب زمینیں، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے اور یہی وہ مرد حکمران بستہ ہے جس کے سامنے کیسر روم، کسری ایران، اسکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقش بر آب ہو گئیں اور جس کی بات کو چین کے کہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں۔ نا امیدی پیدا ہوئی، رات گزارنے کے لیے ایک صحرائے پر ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے ڈھل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطۂ ارض کے حکمران سے ملنا جو ہے شیر لانا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے وہ حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں۔ کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے اور کہیں علمی حلقے قائم ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتویٰ لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی تھی۔ اس بقعۂ نور میں چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی: تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی: کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی ہنستے ہوئے: نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ؟ یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا: کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی: نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی: تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی: میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی: ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی: مقدس مورتیوں کی پوجا کرنا۔ نمازی: تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی: مندر کے مربوب دیوتا۔ نمازی: کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کرے تو وہ پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی: میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا: آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگاہی کی بنا پر چمک رہا تھا۔ اس وقت حیران رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی سوراخ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا: تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی: کون سا معمار؟ سمرقندی: گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی: افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ تھی۔ واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کریں،
جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر امیر المومنین کے زخمی بیٹے کی ماں غصے سے بولی، اب اگر وہ بچہ دوبارہ ایسا نہ کرے تو مجھے کہنا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی نے عساکر اسلامیہ کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا واللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اے غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ 2 انگلی کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تحمید تھی۔ جب کسی شہر کی مسجد میں جاتا وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ تھا تو غریب پردیسی تھا، جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا واپس مندر پر پہنچا، لیکن اس مرتبہ نہ ڈراؤنے مجسموں کا خوف، نہ نیلے چراغوں کا ڈر، نہ پرہت کی ہیبت تھی اور نہ اس کا خوف، کیونکہ نور اسلام سے اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔ اس نے مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر والے اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے اپنی روداد سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نپٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ مقرر تاریخ آ پہنچی۔ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا سکندر، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نائف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمیع بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پروہتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پروہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے؟ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پروہتوں کے سربراہ کو بلایا۔ وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نائف آواز میں پروہتوں کے پروہت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارا ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جرنیل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل نہیں جناب۔ جج گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا داعی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضے کرتے پھریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہمارے سمرقندی بھائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ کیا
کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کی سرسبز و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ کسی سعید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس جانا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بغل کی آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگی۔ پروہتوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا ہے اور لشکر جا رہا ہے۔ تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم و ایران اور چین کی افواج نہ روک سکی؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیل رواں کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مندر کے سجادہ نشین کی شہادت دینی ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں۔ نہ کوئی حاکم رہا، نہ محکوم، نہ غالب نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقوی کی بنا پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔